لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغناهم رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے آ کر ذات پڑھو صلاۃ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سنو توجہ. اسی اپنے کسی بھی دوست دی سالگرہ تے جاندے ہو یا دوست دے بچے دی سالگرہ تے جاندے ہو, کچھ نہ کچھ تحفے لے کے جاندے ہو, گفٹ لے کے جاندے ہو کہ یار اے فلاں بچے دی اج سالگرہ ہے او دے واسطے میں گفٹ لے کے چلاں, یا فلاں میرے دوست دی سالگرہ ہے تو میں او دے واسطے گفٹ لے کے چلاں. دیکھو مہینہ کیڑا ہے, ربیع النور دا ہے, اور ولادت کی دیئے ستے ہی کہی جانے سارے سبحان اللہ. ولادت امام الانبیاء دیئے اور آپ دی سالگرہ دا اے مہینہ ہے تے حضور دی بارگاہ اندر لے کے جان بڑا جڑا بیش قیمتی تحفہ ہے او درود پاک ہی ہے. سب تو اعلیٰ اور قیمتی گفٹ درود پاک دا ہے. تو پھر تسی ٹھل کرو ہووے بھی میلاد والا مہینہ تے سرکار دی سالگرہ والا مہینہ تے تسی درود نہ پڑھو تے پھر زیادتی ہے. پچھلے بندے تک اتنا مجمع ہے ایک باری گونج پا جائے پتہ لگے کہ کیاڑے دے وچ بہ کے آقا دے غلام درود پڑھ رہا تے نہ پڑھیا گل وہی ہونی ہے. میں فجر ویلے تک درود پڑھاندے رہنا, جدوں تک ہر بندے نے درود نہ پڑھیا میں اپنی گفتگو کوئی نہیں شروع کرنی. اس واسطے آخری بندے تک ہر بندہ آقا دی ذات درود کم سے کم ایک دفعہ پڑھے. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا
جد الحسن والحسین عطا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، عطا کی وراثت ہے۔ شعر سنو اور ایمان تازہ کرو، توجہ کہ یہ شب ہے خادمائیں کی، سویرائیں کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمائیں کی، سویرائیں کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائیں سمجھانا کی ہے کہ دیکھو میں پس منظر بیان کر کے پھر شعر بیان کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام پہ فرما رہے ہیں، مولا علی دی گود مبارک ہے، سرکار تا سر اقدس حضرت جناب مولا علی دی گود دے ویچے تے سرکار آرام پہ فرما رہے ہیں، ادھر سرکار آرام پہ فرما رہے ہیں، ادھروں اثر دا وقت پیا گزر رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج مغرب دی طرف جا رہا ہے، سرکار مولا علی پریشان ہے کہ اثر دا وقت گزر جانا، نماز قضا ہو جانی ہے، ایسی عالم دے وچ آپ پریشان ہیں، پریشانی دے عالم دے وچ آپ دے اکھاں دے وچوں آنسو آئے، وہ آنسو جدو ٹپکے نا تے سرکار دو عالم دے ودو ہاں والے چہرے دے اوپر جدو پہ سرکار بیدار ہوئے، بیدار ہو کے پوچھتے علی کیوں پریشان ہو؟ کہ مولا اثر دا وقت گزر گیا، سورج آؤ چلا گیا، مغرب تے چلا گیا، ایک نقطہ یاد آندا ہے، اگر توجہ ہے تے سناواں تے ایڈی ٹھلی سبحان اللہ نے شعر بھی سناؤں دل نہیں کرتا، تسی نقطے بیان کرنے دی گل کردے ہیں، انی سبحان اللہ نہیں گل بن دی، پیچھے تک بندہ بولے تے پھر نقطہ سناواں، بولو یا سبحان اللہ۔ دیکھو نقطہ یاد آیا، سنانا ضروری سمجھدا ہے کیونکہ وہ خیل نہیں، حضرت موسیٰ دا دور ہے، فرعون دا آپ دا نال مدد مقابل ہویا، فرعون نے خدائی دا دعویٰ کیتا، توجہ ہے بولو سبحان اللہ، توجہ ہے، جملے ضائع کرنے والے نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے نا جملے نو اکٹھا کرنے واسطے، اور پس منظر بیان کرتے کرتے جڑا جملہ یاد آیا میں دینا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ دا دور ہے اور فرعون دے نال آپ دا مقابلہ ہوتا ہے، فرعون خدائی دا دعویٰ کرتا ہے، کہندا جی میں خدا ہاں، حضرت موسیٰ مدد مقابلے، حضرت موسیٰ فرماندے اگر تو رب ہے میرا رب تے ہوا کہ جڑا زندے نو مار دیندا ہے تے مرے نو زندہ کر دیندا ہے، فرعون اگر تو رب ہے تو زندے نو مریا کر اور مرے نو زندہ کر کے دکھا۔
سال قید کی انہیں جیل دے وچوں ایک ایسا بندہ مگایا کہ جنوں سزائے موت ہو چکی سیگی تے انہوں آ کے کہندا لے بھی انہوں سزائے موت جو ہو گئی سی لے میں تینوں بری کر دیتا لے موسیٰ تیری ایک شرط پوری ہو گئی ایک بندہ ہور جڑا بے گناہ سی بری سیگا جدوں انہوں قریب بلایا نا تے کہن لگا دا سر قلم کر دو وہ دا سر قلم ہو گیا کہن لگا موسیٰ تیری دوسری بھی شرط پوری ہو گئی جڑی پہلی تو گل کہی سی میرا تے رب ہوا جڑا مرے نو زندہ کردا ہے تے زندہ نو مریا کردا لے جنوں موت ہونی سی میں زندگی دے دیتی تے جنوں اللہ پاک نے سزا دیتی سی میں انہوں سر قلم کر کے مارتا تیریاں دوسریاں بھی یہ دو شرطاں پوریاں ہو گئیاں حضرت موسیٰ نے کوئی جواب تے نہیں ہے سی لیکن توجہ سمجھان دی خاطر حضرت موسیٰ فرمان دے فرعون یہ تے کوئی گل نہ ہوئی میرا رب تے اوے کہ جیڑا مشرق نو سورج کڑدا ہے مغرب ڈبو دیندا ہے فرعون جے تو رب ہے کہ تو مغرب نو کڈ کے دکھا تے مشرق ڈبو کے دکھا پھر تینوں رب منیے نہ ہے ہو سکدا اے نہ عقل ختم ہے دلیلہ ختم ہو گیا کدی یہ بھی گل سنی ہے کہ سورج مغرب والوں نکلیا ہوئے تے مشرق ڈبویا ہوئے نہ جدوں حضرت موسیٰ نے یہ دلیل دیتی نا فرعون چپ ہو گیا خدائی دے سارے دعوے بند ہو گئے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جڑا مغرب والوں سورج کڈے تے مشرق کا لے کے آوے لیکن توجہ حضرت موسیٰ دا دور ہوئے بنی اسرائیل دا دور ہوئے حضرت موسیٰ دا دعویٰ کیے کہ او رب ہون ہور ہونا ہے کہ جڑا مغرب والوں سورج کڈے گا مشرق آل ڈبوئے گا رب اگلا کیڑا ہونا ہے جڑا مغرب والوں سورج کڈے گا مشرق آل ڈبوئے گا توجہ ساری میرے آل توجہ ساری میرے آل عصر دی نماز دا وقت چلا گیا سورج مغرب تے چلا گیا سورج کتھے چلا گیا توجہ میں اپنے جملیاں دا ذمہ دار ہاں اسی وقت سورج مغرب تے چلا گیا حضرت علی نے جدوں کیا حضور نماز عصر دا وقت قضا ہو گیا سونے نے پوچھیا علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے علی فرماندے علی عرض کرتے سونیا اگر علی نے قضا پڑھی تے ساری عمر امت پھر قضا ہی پڑھتی رہے گی آج علی ادا پڑھنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ دی وہ گل یاد کرو حضرت موسیٰ نے کیا سی رب ہوئے گا کہ جیڑا ہون سورج مغرب انہوں کڑے گا مشرق ڈبوئے گا مفسرین اور علماء کرام بیٹھے یا پھر کی ہویا سرکار دی انگل دا اشارہ ہویا سورج مغرب انہوں تریا مشرق لا گیا اسی وقت اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دی تھی سونیا فرما دے وہ میں تو اڈی طرح بشر دی مثال ہاں وہ کیونکہ خدائی دا دعوت اے سی نا کہ جیڑا ہون مغرب اللہ کٹے گا تے مشرق ڈبو دے گا سونیا تو مغرب اللہ کٹ کے مشرق لایا لوکی تینوں سجدے نہ کدے کرن لگ پین فرما دے کہ میں تو اڈی طرح ایک بشر دی مثال ہاں وہ توجہ حضرت علی نے نماز عصر ادا پڑھی ہے اور آج تک علی نو منن والے بھی ادا ہی پڑھ دے رہے ہیں علی نے قضا پڑھی ادا پڑھی ہے کیونکہ قضا اگر علی اودو پڑھ دے تو ساری عمر پھر امت قضا ہی پڑھ دی علی نے ادا پڑھی تو شاعر نے کی لکھا توجہ کہ یہ شب ہے خادمائیں کی سویرہ کا نوکر ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں ضیائیں کی وراثت ہے یہ جب چاہیں توجہ حاصل کلام شعر جانے کلام شعر اور اس منقبت دا میرا پسندیدہ شعر سنو توجہ نا وہ ہستی ہو ختیجہ کی وہ زہرا ہو یا زینب ہو وہ ہستی ہو ختیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو
گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیائیں کی وراثت ہے گواہ۔ بی بی فاطمہ دے دو بال نظر آئے سی کہ سورج حیا کردے ہوئے چڑھیا کوئی نہیں سی۔ اور توجہ نہ میری گل سنی، میں پھر پس منظر بیان کرتا کیونکہ شیر سمجھانا بھی چنگی گل ہے، تانوں آندی بھی گھٹ سمجھنا شیراں دی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نزاع دا وقت آیا نا تے باہر دروازے تے دستک ہوندی ہے، اسرائیل آ کے کھڑا ہوندا ہے، موت دا فرشتہ ہے جو رب دا حکم ہو جاندا ہے نا تے آ کے روح قبض کر لیندا ہے، کسی دی اجازت لین دی ضرورت نہیں پیندی۔ ایداں ہی ہے نا جی، ہر کسی تے آنا ہے موت برحق کے، جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے نا تے اسرائیل آندا ہے اور آ کے روح قبض کر لیندا ہے۔ لیکن جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا آخری وقت آیا نا، آ کے اسرائیل دروازے تے دستک دیندا ہے، اندروں بی بی پاک دی آواز آندی ہے، کون ہے؟ اندروں آواز بی بی پاک پہ دیندیاں ہیں، کون ہے؟ کہندا میں ایک عربی آیا ماں، آکھے کی کام میں؟ تواڈے بابا جانی نہ کام میں۔ تے بی بی پاک فرمانیاں ماں کہ میرے بابا جانی حلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام پہ فرما رہے ہیں، کل نو آ جائے ہو۔ اسرائیل فرشتہ پھر واپس چلا جاندا، اگلے دن اے کر کے پھر دروازہ دستک ہوندی ہے، پھر پوچھیا جاندا ہے کون ہو؟ بی بی پاک پوچھتیاں کون ہو؟ آکھے ایک اجمی آیا ماں، ایک پینڈو آیا۔ آکھے کی کام ہے؟ تواڈے بابا جانی نہ کام میں، اس واسطے انہاں نو بلا دو۔ کہنے لگے بابا جان دی طبیعت بڑی خراب ہے، اس واسطے آرام پہ فرما رہے، اسی پھر کل نو آ جائے ہو۔ اسرائیل پھر واپس چلا جاندا ہے۔ تیسرے دن جنہوں دروازے تے دستک ہوتی نا، توجہ کہ گواہ قدسی ہیں لوگوں، توجہ تیسرے دن جنہوں دروازے دستک ہوتی ہے نا، اسرائیل پھر آندا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کے بی بی پاک نو کول بٹھان دے پوچھ دے، فاطمہ تینوں پتہ ہے باہر کون آندا ہے؟ نا باجی میں تے نہیں جانتی، ایک دن ایک پینڈو آیا سی، ایک دن ایک عربی آیا سی۔ سرکار فرماندے اور کوئی عام فرشتہ نہیں آندا، اوے او روح قبض کرن واسطے اسرائیل آندا ہے جڑا اللہ دے حکم دا پابند ہے۔ لیکن جدوں تو انہوں ایک گل کہہ دیندی ہے نا کہ جا چلا جا سویرے آ جائی، تیرا اتنا حیا کردا ہے وہ واپس ہٹ کے چلا جاتا ہے، اتنا حیا کردا ہے وہ واپس پلٹ جاندا ہے کہ پھر آ جاؤں گا، کیونکہ بی بی دے حیا دا تے اے مقام ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، گواہ قدسی جا چلا جا، اسرائیل دا فرشتہ موت دا فرشتہ چلا جاندا، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیائیں کی وراثت ہے گواہ قدسی۔ لیکن وقت مختصر ہے، میں آخری شعر سنو، توجہ نہ کہ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، عطائیں کی وراثت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
علماء حق اہل سنت توجہ توجہ اللہ پاک دا اے صد شکر ہے کروڑ ہا شکر دی رحمتاں دا کہ جنہیں سانو اے ہمت بخشی توفیق بخشی کہ ایک باری پھر سرکار دا میلاد سجا کے بیٹھے ہو اور خوش قسمت لوگ ہو کہ جڑا سرکار دے ذکر دے وچ آ کے بیٹھے ہو میں ہر وقت ہمیشہ ہی اپنی تمہید شروع کرن تو پہلے عرض کردا ہوندا کہ جدوں بروز قیامت انسان ایک نیکی تو ترسے گا انساناں دا گناہاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا اور نیکیاں بڑا ہلکا ہوئے گا انسان ایک نیکی تو ترسے گا تے مفسرین لکھ دے یا روایتاں دے وچ آندا کہ جس جگہ تے بیٹھ کے سرکار دا میلاد منایا ہوئے گا جس جگہ تے بیٹھ کے میلاد سنیا ہوئے گا جس جگہ تے بیٹھ کے آقا دا ذکر کیتا ہوئے گا بروز قیامت وہ جگہ بھی ساڑھے حق چ گواہی دین واسطے تیار ہوئے گی وہ جگہ بھی جس جگہ تے بیٹھے ہو وہ جگہ بھی گواہی دے گی بلکہ اتھے تک نہیں مفسرین نے لکھیا حکیم صاحب مفسرین لکھ دے کہ جتھے تک آقا دے ذکر دی آواز جائے گی اتنی جگہ انسان دے حق چ گواہی دے گی اور اج دا دور دیکھو ساؤنڈ سسٹم سٹیریو سسٹم لگے ہوئے آ دیکھو دو چار محلیاں تک تا آواز جاندی ہونی ہے کوئی آڑے دوڑے تک تا آواز پہنچنی ہونی ہے معلوم ہویا کہ دو چار محلے تک جتھے تک ذکر رسول دی آواز آ رہی ہے بروز قیامت ساڑھے حق چ گواہی دین واسطے تیار ہوئی اس واسطے خوش قسمت لوگ ہو جڑے سرکار دے لوگ چونکاں چ بیٹھ دے یا لوگ کبوتراں دیاں گلاں کر دے یا لوگ فلاں دیاں گلاں کر دے یا لوگ پڑے پتہ نہیں کیڑے مناظرے کر دے یا لیکن میں ایک عرض کرنی چاہنا کہ جڑی زبان چونکاں چ بیٹھ کے بولے جڑی زبان کھڈیاں دے کبوتراں دے کھڈیاں تے بیٹھ کے بولے آقا دے ذکر تے نہ بولے او زبان وڈ کے چھڈنی چاہیے توجہ میرے آل ایک دعا اتھے کرو اور جتھے بھی موقع ملے اے دعا کریا کرو وہ کیڑی دعا ہے کہ دعا کرو اللہ ساڑا ساریاں دا خاتمہ ایمان پہ فرما دو ایمان تے خاتمہ ہو گیا تے بیڑے پار کی انصاف ساری عمر نمازہ پڑھیاں حج زکات روزے کیتے لیکن اگر وقت اخیر اچھا نہ ہویا نا تے ساریاں کیتیاں کرائیاں کھوچ پہ جڑیاں لیکن اگر بندہ گناہگار ہوئے ساری عمر جتنی بھی گناہ کرتا رہے اگر کسے ولی کامل دی نگاہ ہو جائے وہ دا وقت نزاع اچھا ہو جائے تو پھر بندے دے بیڑے پار ہو جاتے ہیں آؤ جو توجہ ہے دیکھ روایت نہ بیان کر آئے تھے جنڈا تو اڈا ماشاءاللہ مجمع ہے تسی بولو ایک باری پورا کیاڑا ہل جاوے یقین کر لیکن ایڈی ٹلی ہے اچھا لو پھر شروع تے آج دعا ہے کہ لے لو جی محترم سیفی برادری صاحب یہ میں سید ہو کے دعا دینا کوئی بندے نہ کرو ٹیل لا کے آئے ہوں ٹیل لا کے کہ جی پیر ہونی پواں تے حلال ہو جن ٹیل لالن کسے بندے نے نہیں بولنا میں سید ہو کے دعا دینا اور ربیع الاول دا مہینہ ہے یا اللہ جڑا آج اتھے نہ بولے گھر جاوے گھر والی بھی نہ بولے وہ دینا تو ہونتا بولو گے کہ نہیں روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی جی تسی جاندے ہو کہ گھر والیاں تواڈے نال اج جا کے بولن تے پچھلے بندے تک بولو سارے سبحان اللہ لو ہن ایتھے تے گل رکھیو لیکن میں تانوں دس گیا میں سید بھی الحمدللہ تے اور قبولیت والی گڑی بھی ہے اج جڑے بندے نے روند ماریا نا تے پھر اج لگ پتا جانا پھر اے نہ کہ او پی جی کیڑی گل کہہ گئے کہ بڈھیاں تانوں پھڑیاں پھرن تے بندے تانوں پھڑے پھرن تے اس واسطے عزت بچاؤ تے آخری بندے تک بولو سبحان اللہ توجہ میرے آل اگر وقت نزاع اچھا ہو جاوے بابا جلال وقت نزاع اچھا ہو جاوے بندہ گناہگار بھی ہوئے کسے ولی کامل دی نظر ہو جائے کسے مرشد کامل دی نظر ہو جائے بندے بیڑے پار ہو جاندے ہیں کسی روایت سنی ہونی ہے میرا موضوع نہیں لیکن میں دستا جاواں ایک ایڈیشن ہے آؤ توجہ نہ میری اگر وقت نزاع اچھا ہو جاوے 99 قتل کیتے ایک بندے نے کتنے کیتے 99 قتل کیتے نا تے کر کے دل چ خیال آیا کہ یار توبہ ہن کر لینی چاہیے ساری عمر اتنے قتل کیتے رب جانے جدوں نزاع دا وقت آ گیا اللہ جانے وہ توبہ دی نیت نال نہ کسے بندے کو پہنچیا جڑا بڑا علم رکھدا سیگا جا کے کہن لگا یار ساری عمر گناہ کیتے لیکن ہن دل دے وچ خیال آوندا ہے کہ توبہ ہن کر لینی چاہیے اکھے کہندا تو گناہ کیتے کیے وہ کہندا میں 99 قتل کیتے انہیں کہا 99 قتل کر لے تے پھر توبہ کردا پھردا
करदा इहदा ते कोई अदाला अदा नहीं होना ना ना इहदा ते कोई हल नहीं उन्हें गुस्से दे विच कहंदा जिथे 99 कीते एक होर सही जिथे 99 कीते एक होर सही राजदारी दसना ते फिर यही काम होना ना उन्हें कहा जिथे 99 कीते एक होर सही वो बंदा फड़या वो भी मारया 100 पूरे कर रहा है भी 100 पूरे करके जदों अगे चलिया तवज्जो मजेदार गल है दिल दे विच जगह देनी है अगर निज़ात दा वक्त अच्छा हो जाए तो बेड़े पार हो जाते हैं तवज्जो जेड़ा चाहता अहले निस्बत वाले लोग बैठे हो इस वास्ते एक गल दसना जरूरी समझदा सी 100 कत्ल कीते तुरदा गया तुरदा एक बंदे दे नाल मिलिया वो बंदा कौन सी निस्बत वाला बंदा सी बुजुर्गां दे कदमां दे विच बैठण वाला बंदा सी जिसे मुर्शिदे कामल दी निगाह उस बंदे ते होई सी वो बुजुर्गां दे दीन दे कोल बैठ के उन्हां दी जुत्तियां साफ करन वाला बंदा सी कहंदा बंदा बड़े परेशान हो आखे की होया क्या मैं 99 कत्ल कीते सी दिल च ख्याल आया कि मैं तौबा ही ना कर ला लेकिन मैं उस तौबा दी नीयत नाल एक बंदे को गया उन्हें मैनू कोई सीधा रास्ता नहीं दसिया इस वास्ते उन्होंने भी मारिया पूरे 100 कर लै 100 कत्ल करके इरादा फिर वही रखदा कोई ऐसी जगह दसो कोई ऐसा हाल दसो कोई ऐसा मुकाम दसो कि मेरी तौबा हो जावे बंदा जो निस्बत वाला सी हाथ फड़ के कहन लगा ओए ओ अल्लाह वालियां दी बस्ती है ओ अल्लाह वालियां दी बस्ती है जा चला जा उथे अल्लाह दे बुजुर्ग मिलणगे ओए उन्हां दी निगाह हो गई तेरा बेड़ा पार हो जाएगा कि जा चला जा अल्लाह वाले को जा अल्लाह वाले दी बस्ती दे विच जा ते जाके दस कि मैं तौबा करना चाहना कि तेरे निगाह हो गई ते सारे बेड़े पार हो जाने बंदा एक दो कदम चलिया हले थोड़ी दूर ही गया निजात दा वक्त आ गया मौत पर हाके मौत ने आके घेरिया बंदा मर गया जदों मरिया रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए कहन लगे साडा है आखे क्यों कहन लगे तौबा दा इरादा ते कर लिया सी ना दोज़ख वाले फरिश्ते आ गए वो कहन लगे 100 कत्ल कीते सी हले तौबा कीती ते नहीं ना सीगी कुर्बान जावा उम्मते मुहम्मदी आलियो कुर्बान जावा तुहाडे तो ओए पहलियां उम्मतां खोल के देखो उन्हां दियां तारीखां पढ़ो अगर उन्हां ने कोई सदका भी देना हुंदा सी ना ते ओ सदका जान या माल दा जाके किसी खुले मैदान दे विच रखदे सीगे अगर आसमानी बिजली ओनू एक्सेप्ट करदी सी ते सदका कबूल हुंदा सी अगर कोई गुनाह कर लेंदे सी उसी वक्त गुनाह लिखिया जांदा सी बल्कि मुफस्सिरीन लिखदे आ एक नहीं 7 गुनाह दी सजा दित्ती जांदी सी लेकिन कुर्बान जावा ना तुहाडे तो उम्मते मुहम्मदी वालियो हले नेकी करदे भी नहीं हो नेकी दा इरादा करदे हो इधरला फरिश्ता उसी टाइम लिखनिया शुरू कर देंदा और डेट मेरे को उत्थे लाठियां वाले ले गई उत्थे जनाब सरवर साहब गए कहंदे जी पीर साहब को डेट अनायत कर दो मैं डेट उथों दी अज महफिल पाक मुनक्कद हो रही कम से कम रबीउल अव्वल तो पहले दी डेट लिखी हुई है इहदा मतलब जदों दी महफिल दी तैयारी दा इरादा कीता उदों दियां नेकियां नामा माल च लिखनियां शुरू हो गई महफिल अज हो रही है जिक्र अज़कार अज हो रहा है लेकिन इरादा किदों कीता कि यार महफिल करानी है पीरां को डेट लेके आनी है जिदों दा इरादा कीता है उम्मते मुहम्मदी वालियो ए कुर्बान जाइए तुहाडे ते फरिश्ते उदों दियां तुहाडे नामा माल दे विच नेकियां लिखनियां शुरू कर देंदे हैं और दूसरी तरफ तवज्जो बंदा गुनाह कर लेंदा है गुनाह सरजद हो गया फरिश्ता इंतजार करता है खबरे तौबा कारी ले गुनाह कर लिया फरिश्ता इंतजार करता है खबरें तौबा कारी ले एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन तक फरिश्ता इंतजार करता रहता है खबरें तौबा कारी रह अगर बंदा तौबा कर लेंदा है गुनाह नहीं लिखिया जाता है गुनाह नहीं लिखिया जाता ना तौबा करे फिर गुनाह लिखिया जाता है लेकिन कितने कुर्बान ना जाइए अच्छा एडे ढिले पे बोल दो मैं उम्मते मुहम्मदी दी गल पिया कर रहा देखो ना तो कोई मेहनत की तुसी ना तुसी कोई दुआवां कीतियां जिदों तुसी अख खोली ते उम्मते मुहम्मदी चों पैदा होई सी ये तो तुहाडे वास्ते सी ते बोलो ना सुभान अल्लाह आओ मैं समझाना इदा तुम समझते नहीं ना समझाने की खातर ना जी नकीब साहब दसना ही पैंदा इन्हां नूं गल हर चीज़ ना छोटे छोटे नुकते तवज्जो है जी लो जेड़े बंदे हुण तवज्जो ना करनगे उन्हां दे मैं फिर वही गल करनी हर साल की तरह मैं छड़ देना ते जाके फिर मैं फिर ऐतकी दुआए कनूत सुननी आ ते फिर नमाज़े जनाजा वाली दुआ सुननी आ वो तुहानूं आउणी कोई नहीं इस वास्ते इज्जत बचाओ ते तवज्जो करके सुभान अल्लाह बोलो तवज्जो
نقطہ دینا چاہنا اور نقطے نو ضائع نہیں کرنا بہت محنت لگتی ہے بیان کرنے واسطے بھی انہوں نے بنان واسطے بھی کی مقام ہے امت محمدی دا کی شان ہے امت محمدی دی نبی تے ساڈے وراء الورا نہ اسی انہاں دی شان تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے میں تے صرف امت محمدی دی پیا گل کردا ہیں کیسی امت ہے نقطہ دینا چاہنا اصول کی ہے بابا جلال غور نہ توجہ اہل ذوق لوگاں نہ پرو پنچایتی پگاں والے بندے جڑے بیٹھے ہیں نا میری انہاں نہ گفتگو اصول یہ ہے کہ جتنا بھی چھوٹا طبقہ ہے نا جی چھوٹا بندہ وہ دعا کرتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ انہوں اعلیٰ رتبہ مل جائے ادھا ہی ہے نا جی سہمت ہو میری اس گل نہ ماندے ہو نا مثال دینا ہے جتنا بھی چھوٹے درجے والا بندہ ہوندا نا اودی یہ دعا ہوندی ہے اودی یہ کوشش ہوندی ہے کہ انہوں اعلیٰ رتبہ مل جائے کدی یہ تو نہ سوچیا کہ یار کسی اعلیٰ رتبے والا بندہ بھی کہوں گا کہ مینوں چھوٹا رتبہ مل جائے نہ ایک مقتدی تے یہ چاہے گا کہ وہ امام بن جائے کدی امام بھی چاہے گا کہ وہ مقتدی بن جائے نہ ایک سپاہی تے یہ چاہے گا کہ انہوں تھانے دار دا رتبہ مل جائے یا انہوں ایس ایچ او دا رتبہ مل جائے کوئی ایس ایچ او تے نہیں چاہے گا نا کہ انہوں سپاہی دا رتبہ مل جائے ایک ناظم یا چیئرمین یہ تے چاہے گا کہ وزیر اعلیٰ بن جائے کدی کو وزیر اعلیٰ بھی چاہے گا کہ وہ ناظم یا کوئی چپڑاسی یا کوئی ایسی گل بن جائے نہ معلوم ہویا کہ چھوٹے طبقے والا ہی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ رتبہ مل جائے اعلیٰ رتبے والا تے نہیں چاہتا نا کہ تھلی والا رتبہ مل جائے اللہ دے قرب دے وچ اللہ دے کول انسان نو دین واسطے جڑا سب تو بڑا رتبہ ہے وہ نبوت ہے اور رسالت ہے اللہ جنوں سارے تو بلند کرنا چاہتا ہے یا نبی بنا دیتا ہے یا رسول بنا دیتا ہے ماندے ہو اس گل نو سمجھ آ رہی ہے کہ اور سوکھا کر لواں میں بڑی ہی سادہ گفتگو استعمال کر رہا ہوں اس واسطے کہ ہر عقل و فہم دے وچ آوے تاکہ یار تسی صبح کہو کہ پیر صاحب نے بیان کیتا کچھ سمجھتا ہی نا تو میں اتھوں ٹیویں لئی جاواں تو میں انگلش بولاں اتھوں تو بڑا میں پھنے کھاں بنیا پھرا تے ایک گل ہور سنو بندہ اگر کلو دا ہوگے نا تے بندے نو پائیا دسنا چاہیدا وا ایک بڑی گھر دی گالا اگر بندہ کلو دا ہوئے نا تو انہوں 1.5 کلو نہیں دسنا چاہیے کہ میں فلام ہاں تے میں فلام ہاں نہ میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کوشش کرنی چاہیے نا کیوں کوشش کیوں کیتی جاندی ہے کیوں محفلاں دی اللہ پاک نو ضرورت نہیں نہ ہے اس سرکار دے ذکر چ کوئی کمی بیشی تے نہیں آن لگی نا کیونکہ اللہ نے قرآن دے وچ ارشاد فرماتا سنیا اسی تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڈیا فرشتے ہر وقت ہی ذکر کر رہے ہیں اللہ خود نبی تے درود پڑھ رہا کوئی ذکر ہے اسی یہ سارا کچھ کیوں کر دیں یا میں ایک کوشش کیوں کر رہا کیوں نیت یہ رکھنی ہے کہ سجودوں حضرت یوسف وکے نا تے بڑے بڑے خریدار آئے بڑے بڑے مالدار آئے بڑے بڑے انعام و کرام والے آئے لیکن انہاں دے وچ ایک او بھی مائی سی جڑی اٹی لے کے آئی سی اور رون دی اٹی والی مائی کو کسی نے پوچھا وہ اٹی نہ بھی کوئی یوسف ملتا ہے کتے مالدار لوگ کتے سرمایہ دار لوگ کتے بڑے بڑے شاہ مصر تو مصر لین تو یوسف لین آئی ہاں اٹھی چک کے او نے جیڑا جواب دیتا وہ توجہ نہ سنا ہے وہ بھائی کہنی میں جان دی ہاں وہ میں نو یوسف نہیں لبنا کیونکہ میری اوقات نہیں لیکن جدو یوسف دے خریداران دا نام آئے گا وہ میرا نام بھی یوسف دے خریداران دے وچ شامل ہو جائے گا تو میں جان دی ہوں یوسف نہیں لے سکتی لیکن جدوں یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنائی جائے گی نا قیامت والے دن تے اللہ کہے گا ہاں بھی دسو کیڑے کیڑے سیگے تے انہاں دے وچ میرا بھی نام آ جائے گا اوے اسی سرکار دا ذکر دا حق نہیں ادا کر سکدے اسی تے سارا کچھ اس واسطے کردے ہاں کہ بروز قیامت ساڈا بھی اس لسٹ دے وچ نام آ جائے گا توجہ بڑی ہی سادہ گفتگو اللہ پاک دے کوڑ اللہ پاک دے قرب وچ انسان نو دین واسطے سب تو اعلیٰ رتبہ سب تو اعلیٰ درجہ کیے نبوت دا ہے یا رسالت دا ہے اللہ پاک جنوں چن لیندا ہے جنوں اللہ پاک چن لیندا ہے خاص بنانا چاہندا ہے سب تو اعلیٰ بنانا چاہندا ہے انہوں یا نبی بنا دیندا ہے یا رسول بنا دیندا ہے اس تو بڑا رتبہ اللہ دے کول بھی ہور کوئی نہیں جواب توجہ نہ میری طرف سننا ہے میں اصول کی دسیا سی کہ چھوٹے طبقے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بڑا رتبہ مل جائے بڑے رتبے والے تے کدی نہیں چاہتے کہ چھوٹا رتبہ مل جائے اللہ دے بارگاہ اندر سب تو بڑا رتبہ کیڑا ہے رسالت دا ہے اور نبوت دا ہے لیکن عقل حیران ہے پریشان ہے اصول تے یہ ہے کہ چھوٹے رتبے والا تے کہندا کہ مینوں بڑا رتبہ مل جائے بڑے رتبے والے کو کدی سنیا ہی نہیں ہے کہ انہوں چھوٹا رتبہ مل جائے عقل حیران پریشان بڑے بڑے رتبے والے رسول بڑے بڑے
وڈے رتبے والے نبی جنہاں نوں نبوتاں بھی ملیاں جنہاں نوں رسالتاں بھی ملیاں او اللہ دی بارگاہ اندر عرض پہ کردے آ سونیا رسالت دتی آ تیری بڑی مہربانی نبوت دتی تیری بڑی مہربانی لیکن اگر کتے محمد دی امت دے وچوں پیدا کر دیندا تیری ہور مہربانی ہو جانی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت عقل حیران ہے پریشان ہے یہ گل تواڈے واسطے سی میں پھر دوبارہ ریپیٹ کردا عقل حیران ہے پریشان ہے بڑے بڑے کلگیاں والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل جان کڈن واسطے آیا نا تے آپ نے کر کے تھپڑ ماریا دن اکھ دا ڈیلا ہی باہر کر دیتا ایسے ایسے جلیل القدر نبی ہیں تے دعاواں پہ کر دیا مولا نبوتاں دتیاں تیری بڑی مہربانی رسالتاں دتیاں تیری بڑی مہربانی سونیا یہ سارا کچھ لیلا کہ محمد دی امت دے وچوں پیدا کر دیندے تیرا ہور مہربانی ہو جائے او بولو ٹلیو ہن تا بولو سبحان اللہ تسی نہ دعاواں کیتیاں تسی نہ محنتاں کیتیاں اکھ کھولی تے امت محمدی دے وچوں پیدا ہوئی دیکھو توجہ ہے توجہ اسلام پڑھا دیئے تھکتے نہیں گئے جڑے بندے تھک گئے وہ بولو سبحان اللہ جی کچھ بندے ایسے ہیں جڑے عشق رسول دی مستی دے وچ تھکے بھی بولی جاندے سبحان اللہ ہن جڑے جاگ دے وہ بولو سبحان اللہ اچھا میں تو اس واسطے کہنا کہ میں کہڑا کوئی لازمن ملزوم مولوی ہاں کہ 2 گھنٹے تمہید بننی ہاں توڑا حکم ہوا ہے توڑے سامنے بیٹھا جنی دیر تک توجہ نہ سن دے رہوں گے میں توجہ نہ سناؤں دے رہنا تو اس واسطے میرے واسطے لنگر بھی بہترین انہوں نے بنایا ہونا میرے واسطے ہر چیز حال آئے تو میں جا کے لنگر کر لینا لیکن واسطے جنی دیر تسی سننا چاہو میں سنانا ہے خاص طور سے آج جڑیاں فرنٹ والیاں سواریاں نا انہاں دی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ جاگدیاں رہنا تے ڈرائیور بھی جاگدا رہندا ہے انہاں نوں جھٹکے لگن لا پے ڈرائیور نے تے آپ ہی کتے نہ کتے چھڑ دینی گڈی تسی ذرا بولو نا اچھی سبحان اللہ اک نہ کھولی تے امت محمدی جو پیدا ہوئے واپس آؤ چل دے ہیں نزاع دا وقت ہوئے تے کسے ولی کامل دی نظر ہو جائے تے بیڑے پار ہو جائے توجہ وہ بندے جدو وقت اخیر آ گیا نا بندہ مر گیا ادھروں رحمت والے فرشتے بھی آ گئے ادھروں دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے وہ دوزخ والے کہندے ساڈا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا 100 قتل جو کیتے ساڈا اسی دوزخ چ لے کے جانا رحمت والے فرشتے کہندے نہیں جی ساڈا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا چلو یار 100 قتل تے کر لے سی لیکن توبہ دا ارادہ تے رکھدا سی نا توبہ کرن دا ارادہ تے رکھدا سی نا اس واسطے توبہ دا ارادہ جو ہو گیا سی اس واسطے اسی جنت چ لے کے جانا آپس میں دونوں جھگڑا کیتا نا آسان جی گفتگو نا اللہ نے کو فرشتے دی ڈیوٹی لائی انہوں نے کہا جا فرشتے جا کے انہوں دا جھگڑا مکا کہ مولا کی مکاواں اللہ فرماتا جا جھگڑا اے مکا جا کی ایک گل دس اگر اس بندے دا پیر اللہ والیاں دی بستی دے وچ پے گیا ہویا تے رحمت والے فرشتے حقدارے بندہ بخشیا جائے گا اس بندے دا پیر توجہ میرے بڑا جملہ ہے ضائع نہیں کرنا اس بندے دا پیر اللہ والیاں دی بستی جو پہ گیا ہوئے اللہ فرماندہ وہ بخشیا گیا وہ گناہگار بندے دا پیر اگر اللہ والیاں دی بستی جو پہ جائے اللہ کی فرماندہ بخشیا گیا وہ گناہگار بندہ ہوئے 100 قتل کیتا ہوئے کہ اگر او دا پیر اللہ والیاں دی بستی جو پہ جائے اللہ فرماندہ میں معاف کر دیتا میں بخش دیتا ایک پیر گناہگار بندے دا پہوے اتنا مقام اللہ عطا کر دیتا ہے کہ جس مقام سے خود اللہ والا بندہ تشریف فرما ہوئے او دا کی مقام ہوئے گا ہے ذوق سناواں بھی بلیاں دیاں گلاں ایک دو ہور نہیں ایڈے ٹھلے ذوق نال میرا بالکل دل کردا کہ میں سلام پڑھا دواں لنگر تہاڈے لئی بہت توری بنایا انہاں نے دا مطلب لنگر کھان والے ارادے ہے تہاڈے اچھا اے لنگر چیز ہی ایسی ہے ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ
کیا کہنے جی لنگر بڑا آلہ انہوں نے قسم نہ بڑھایا ہے، لیکن لنگر تو پہلے جنی دیر تک میں تواڈے درمیان حائل ہاں لنگر لبنا کوئی نہیں، اس واسطے پہلے مینوں برداشت کرو پھر انشاءاللہ لنگر۔ لیکن توجہ نہ توجہ جس جگہ تے وہ گناہگار بندے دا پیر پہ جاوے اللہ فرماندا میں بخش دیتا، کیونکہ اللہ والیاں دی بستی دے وچ او دا پیر پہ گیا، اس واسطے بخش دیتا۔ تے جس جگہ تے اللہ والا تشریف فرما ہوئے اس جگہ دا کی مقام ہوئے گا، آؤ میں مقام دساں کی مقام ہوئے گا، کیسا مقام ہوئے گا۔ اے تبلیغی جماعت والے کچھ لوگ نا، میرا کسی فرقے سے ہٹ کرن دا کوئی مقصد نہیں، میرا صرف تانوں سمجھانا مقصد ہے۔ تہاڈی محفل دے وچ کوئی بھی کسی بھی فرقے دا بندہ آوے نا، انہوں خوش آمدید کیا کرو، انہوں بٹھایا کرو، انہوں کھانا تک کھلایا کرو، اودے نال اچھا حسن سلوک نال پیش آیا کرو، کیوں اودے نال کسی بھی طرح دی تفریق نہ کریا کرو، کیونکہ او مائی جڑی سرکار تے کوڑا سڑدی سی، سرکار او دا فرقہ نہیں پوچھن گئے سی بلکہ سرکار او دی اجازت کرن گئے سی۔ او دا فرقہ نہیں پوچھن گیا سی تو کون ہے مائی کیڑے فرقے دیاں، نا سرکار تے او دی اجازت کرن گیا سی۔ ساڈے نبی نے تے سانوں اس طرح دا سبق دیتا۔ تبلیغی جماعت والے نا آؤ دساں پھر مقام اولیاء کی ہے، اس تو بعد بس تھوڑی جی اور گفتگو تے میرا سلام۔ انہاں تبلیغی جماعت والے نا محترم ایک بندہ نا ایک تے یورپ گئے تے انہاں نے ایک بندہ جڑا نا وہ مسلمان کیتا، انگریز انہوں مسلمان کیتا، انہوں نے کہا جی ہاں جی مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہونی میں کی کرا، انہوں نے کہا جی نماز پڑھ، انہوں نے کہا جی لاؤ جی کداں پڑھنی، انہوں نے کہا جی اداں پڑھنی طریقہ دسیا سارا کچھ کیتا کر کے، انہوں نے کہا جی ہون، انہوں نے کہا قرآن پڑھ، انہوں نے کہا قرآن اداں نے سمجھ کوئی نہیں ہوندا، کوئی سمجھا کے پڑھاوے تے چنگی گل ہے، ترجمے نہ جرو پڑھنا شروع کیتا نا، پڑھدا گیا پڑھدا جدوں سلیمان پیغمبر والی بارگاہ دے وچ آیا نا کہ جتھے سلیمان پیغمبر بیٹھے ہوئے آ تے آپ کہہ رہے ہے کوئی میرے دربار دے وچ ایسا بندہ جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے دے، کسے نے کچھ کیا، آصف بن برقیہ قرآن دے الفاظ نے، آصف بن برقیہ جڑا کتاب دا تھوڑا جا علم رکھدا سگا، انہوں نے کہا سرکار پریشان کا تو ہونے ہو، ادھروں تسی اکھ چمکو گے ملکہ بلقیس دا تخت ایتھے تواڈے سامنے آ کے حاضر ہو جائے گا۔ ایک یہ دی گل ہے بنی اسرائیل دے ایک ولی دی جڑا کتاب دا تھوڑا جا علم رکھدا، پھر میرے نبی نے فرمایا کہ امت محمدی ساریاں امتاں نالوں بہتر ہے تے امت محمدی دے ولی بھی ساری امتاں دے ولیاں نالوں بہتر ہے۔ اگر آصف بن برقیہ دے مقام ہے تے میرے نبی دے امت دے ولیاں دا کی مقام ہوئے گا؟ سننا چاہتے ہو نا کی مقام ہوئے گا؟ آؤ توجہ نہ سنو، انہیں کیا یار ہر گل سمجھ آندی ہے، انگریز کہنے لگا لیکن یہ گل سمجھ نہ آئی کہ او یار ملکہ بلقیس دا تخت اکھ چمکڑ تو پہلے سامنے کداں آ گیا، وہ تخت جنوں بندے چک دے آ جنوں لہانا واسطے کو 4 مہینے چاہیے دے سی، اے کر کے اکھ چمکی سامنے آ گیا، یہ سمجھ کوئی نہیں آندی۔ سمجھاؤ انہاں دے فرقے دے وچوں کوئی اللہ دا ولی پیدا ہویا ہوئے تے سمجھاؤ نہیں سمجھے، بڑی ڈونگی گل کہہ گیا۔ اوے مبارک بات حقدار اہل سنت والیو، اللہ نے جتنے ولی پیدا کیتے ہیں، اللہ نے جتنے واس ابدال پیدا کیتے ہیں، سارے اہل سنت والجماعت سے پیدا کیتے ہیں، سارے کسے فرقے دے وچوں اللہ پاک نے کوئی ولی پیدا نہیں کیتا۔ آج جھنڈے لا کے درباراں دے اوپر ساڈے درباراں دے اوپر جھنڈے لا کے کہندے ساڈے دربار ہو گئے، شہباز قلندر دے اوپر جا کے جھنڈے لائے، انہوں نے کہا جی ساڈا دربار ہو گیا، میں کہندے تہاڈا دربار ہو گیا تے دسو نام کی ہے؟ کہندے سیدنا عثمان مروندی، میں کہا جی عثمان ہے پھر تہاڈا نہیں، یا نام عثمان رکھ لو یا عثمان ساڈا بن لو۔ یہ تو ساڑھی اپنی علم دی کمی ہے کہ اسی سارا کچھ انہوں نے سوم کے بیٹھے ہیں، لیکن جتنے بھی ولی اللہ پیدا ہویا خدا دی قسم اہل سنت والجماعت دے وچوں پیدا ہویا، انہاں دے دماغ دے وچوں کوئی ولی اللہ پیدا ہوئے تو جواب دندے، انہوں نے کہا جی یہ دا جواب جا کر لاہور تینوں دواں گے، آسانہ ٹور ذرا لاہور چل، لاہور جا کے تینوں جواب دواں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ساڈے بڑے جڑے مولوی ہیں نا وہ تینوں جواب دینے گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انگریز آیا لاہور ایئرپورٹ تے اتر کے جدوں داتا صاحب دے دربار دے کولوں لنگیا نا، وہ داتا صاحب نو ماندے ہیں، ماندے کوئی نہ، جب ماندے تو بولو سبحان اللہ۔ 24 گھنٹے لنگر کھان والا بھی جب بندہ ہن سبحان اللہ نہ بولے تے پھر اس بندے تو اپنی اخیر دیکھنی چاہیے دیا۔ جدوں مرضی لاہور چلے جاؤ داتا صاحب دا لنگر چلدا ہوندا، جس بندے نے داتا صاحب دا لنگر کھادا وہ بولے سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ہر بندے نہیں کھادا وہ بندہ جدوں داتا صاحب دے کولوں لنگیا نا داتا صاحب دے آ کر کے کولوں تے جدوں رونق دیکھی میلہ دیکھیا انہیں کہا اے کیا کہندے نا ادھر نہ جائیں ادھر شرک ہے انگریز کہنے لگا سارے کام چھڈو مینوں دسو پہلے شرک ہی ہوندا ہے مینوں یہ سمجھاؤ پہلے ہن شرک کی ہوندا ہے گل سمجھاؤ دسو شرک کی ہوندا ہے انہوں نے کہا جی اسی تینوں یہ گل نہیں دس سکدے آپ ہی اندر چلا جا آپ ہی جا کے دیکھ لا وہ انگریز جڑا سوال کی لبدا سیگا کہ آصف بن برقیہ دا تخت کداں آ گیا اکھ چمکن تو پہلے تخت سامنے سیگا وہ انگریز جدوں داتا صاحب دے برآمدے دے وچ اے کر کے وڑیا نا جتھے جتیاں لا کے وڑی دیاں تسی الحمدللہ سارے نے زیارت کیتی آ وہ ہلے وڑیا ہی سیگا ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے دستار مبارک رکھی ہوئی اے کر کے گھٹ پھڑیا انہوں نے کہا جوانا داتا صاحب بعد حاضری نہیں داتا صاحب نے تیرے لنگر دا انتظام دی ڈیوٹی میرے ذمہ لا دیتی ہے بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا نے کہا اچھا داتا صاحب نے باج ملنا نے کہا جی ہاں داتا صاحب نے باج ملی داتا صاحب نے تیرے ناشتے دی ڈیوٹی میرے ذمہ لائی آ وہ انگریز کہنے لگا بابا جی تسی میرے ناشتے دا انتظام نہیں کر سکتے میں تو بڑا پھنے کھان ناشتہ کرتا ہے میں تو فلاں کھانا ہے میں تو فلاں کھانا ہے بابا جی کہتے سارا انتظام ہو جائے گا آجا میرے کول آجا وہ لے کے جدوں آپ بابا جی برآمدے وچ بیٹھے نا اے کر کے ہاتھ ماریا پردے دے وچ ایک کھاتا ہویا جیم سامنے آ گیا اے کر کے ہاتھ ماریا ایک کھاتی ہوئی بریڈ سامنے آ گئی وہی پکچر وہی پیالی وہی گلاس سامنے آ گئے بندہ دیکھ کے حیران رہ گیا وہ یہ کتھوں آ گئے یہ تے وہی ناشتہ ہے یہ تے وہی پکچر ہے یہ تے وہی گلاس ہے جڑا میں 3 دن پہلے اپنے گھر لندن دے وچ کھا کے چھڈ کے آیا سیگا بزرگ فرماندے ہوئے عقل دے چلیا جتا اکھ چمکن تو پہلے لندن دے وچوں تیرا ناشتہ سامنے آ سکدا اسی طرح آصف بن برقیہ اکھ چمکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے رکھ سکدا ہے تھک گئے ہو بولو بے سبحان اللہ اللہ پاک نے جان دینی ہے بنا روندی نہ بولو جڑے بندے وچ نہیں نہ بول دے ہے دوسرے بندے دا حق بندا ہے جڑا بندہ ہن سبحان اللہ نہ بولے او دا خود ہاتھ پھڑ کے ہیں بلند کر کے نا تے پھر سبحان اللہ ایک باری کھواوے پھر مزہ آوے بولو سبحان اللہ لو جی توجہ کہندا سمجھ آ گئی سارے سوالاں دے جواب توجہ میرے حال توجہ محفل دا ذوق نہ خراب کرو توجہ میرے حال کہندا محترم سارے سوالاں دی سمجھ آ گئی بابا جی فرماؤ دے جدہ اکھ چمکن تو پہلے وہ تیرا ناشتہ لندنوں آ سکتا ہے اسی طرح اکھ چمکن تو پہلے آصف بن برقیہ بھی ملکہ بلقیس دا تخت لیا سکتا ہے او گل جڑے انہاں دے بڑے بڑے وڈے نہیں سمجھا سکتے داتا صاحب سے کو ملنگ نے سمجھا دیتی ہے توجہ واپس چلیے اپنے موضوع طرف اللہ نے فرشتے دی کی ڈیوٹی لائی انہوں نے کہا جے تے قدم آ گیا نا اللہ والے دی بستی دے وچ تے پھر معافی تے جے نہ آیا تے پھر دوزخ والے فرشتے لے جان گے ایک گل کہہ کہ اللہ پاک نے بندہ توبہ کرنی چاہے تے پھر اللہ بھی مدد فرما دیتا ہے بلکہ مفسرین لکھ دیا کہ جدو ایک نوجوان توبہ کرتا ہے نا نوجوان ارد گرد دے 70 قبرستانہ دے وچوں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ایک نوجوان اگر توبہ کرے انہا مقام ہے توبہ دا اللہ پاک مدد فرما دیندہ ہے فرشتے دی ڈیوٹی لاتی تے رب نے پھر کیا نا رحمت علی زمینوں تو سکڑ جا تو سکڑ جا تو سکڑ جا جدو زمین ماپی گئی نا تے اللہ والے دی بستی دے وچ اس بندے دا پیر آ گیا سگا اللہ نے انہوں بخش کے جنت عطا کر دیتی سی اللہ نے جنت عطا کر دیتی سی آؤ توجہ ہے داستا جامع سنی بے عمل تا ہو سکتا بابا نماز دی کتائی تے کر سکتا ہے داڑھی دی کتائی تے ہو سکتی ہے لیکن سنی کبھی بھی بے ادب نہیں ہو سکتا
او سنو یہ ضروری ایک بندے نے نا مینوں یہ حکم دیتا سی کہ ادب دا کچھ موضوع بیان کرنا کیونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کا ادب ہے تے سانو سارا کچھ لبدا اسی جتنا کچھ بھی سانو اللہ عطا کردا ہے نا بے شک ساڈیاں نمازاں تھوڑیاں بے شک اسی عمل گھٹ کردے ہاں لیکن ساڈے فرقے دے وچ یہ ادب والا اتنا عناصر پایا جاندا ہے کہ اللہ راضی ہو کے ہر چیز عطا کری جاندا ہے کیونکہ عملاں دے وچ کوتاہی نہ بخشش دی نجات ہو سکتی ہے بخشش دا ذریعہ بن سکتا ہے نمازاں گھٹ بھی ہونا تو کوئی نہ کوئی بخشش دا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر بید بھی ہوئی نا تو پھر بخشش دا ذریعہ بننا کوئی نہیں میں بہت بڑی وڈی مثال دے کے سمجھانا چاہنا اوئے کتنی بڑی مثال ہے یہ جڑا شیطان یہ شیطان کنج بنیا کوئی چرس ویچدا پڑیا سی سارے بندے کوئی چرس پھیجدا پڑیا گیا ایرے جیب دے وچوں کوئی فیم دی ڈڑی نکلے آئی سی انہیں کوئی ڈاکے مارے نا اللہ پاک نے ایک با عزت بندہ بنا کے او دے سر تے با عزت آڑی پگ رکھ کے کیا سی شیطانہ ایدہ ادب کر انہیں ادب نہیں کیتا چپے چپے تے انہیں عبادتہ کیتیاں نمازاں دی کمی دی وجہ تو وہ لعنت دا حقدار نہیں ہویا بلکہ چپے چپے تے عبادتہ کرن والے نے جدو ایک گل آکھی کہ میں ایک عزت آڑا بندہ رب نے فرمایا بڑھا کے وہ دے پھر اوپر ایک عزت آڑی پگ رکھ دیتی ہے شیطانہ ایدہ ادب کری انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا ساری عمر ہی لعنت دا حقدار ہو گیا ساری عمر لعنت دا حقدار اس واسطے ہویا نمازاں دی کمی دی وجہ تو نہیں ہویا یا کسی عملہ دی کمی دی وجہ تو نہیں بلکہ جیدی عزت رب کرواوے اگر بندہ او دی عزت نہ کرے جیدی عزت رب کرواوے اگر بندہ او دی عزت نہ کرے ایدہ مطلب ہے یا او بھی شیطان ہے یا شیطان دا کوئی چیلا ہے سوچ ادب ضروری ہے اور میں ادب دی ایک چھوٹی مثال دے کے وہ جڑی میں ایک آیت پڑھی سگی وہ ہوتے میں حالے تو میں بیان شروع بھی نہیں کیتا تو حالے ہوں نہیں تھک گئے تو تھک گئے نا حالے تو میں تو بیان والی آیت حالے پڑھی ہی نہیں جڑے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین حالے تو میں وہ تشریح کرنی ہے جی ساری وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کچھ 6 دن تو مینوں چاہیے نا جی وہ تشریح کرنے واسطے تو اسی 6 منٹاں جی تھک گئے جی جاگ دیں تو بولو سبحان اللہ اللہ دا ایک بندہ وضو پہ فرما رہا ادب ایک چھوٹی جی گل سنو تے پھر اپنے موضوع نو کے لے کے رحمت للعالمین تھوڑی جی گفتگو کرنی اگر تہاڈا ذوق ہویا تھا تو میں سلام پڑھا دینا اگر ذوق ہویا اللہ دا پاک دا ایک ولی وہ وضو پہ فرما رہا ہے ندی این چل رہی ہے توجہ میرے حال کرنی ہے پھر سمجھ آئے گی این ندی بھی چل رہی ہے این ندی اللہ پاک دا ایک بندہ وضو پہ فرما رہا ہے ایک بڑا زنائی بڑا شرابی کبابی بندہ آیا ہاتھ خون نہ میڑے آ وہ دوسرے پاسے جا کے ہاتھ دھونے شروع کر دیتے جدو ہاتھ دھوندے وہ پانی گندا ہویا نا دل دے وچ خیال آیا کہ یار بابے دی چٹی دھاڑی آ بابے دی چٹی پگ وا ایک میرا گندا پانی بابے وال جا رہا ادھروں اٹھیا اٹھ کے جا کے ادھرلے پاسے بہ کے وضو کرنا یا منہ دھونا جو بھی کرنا چاہندا سی کرنا شروع کر دیتا ادھروں وہ چلا گیا تے بابے ہونا نے وضو کیتا تے بابے ہونی اپنی منزل تے بندے نے منہ دھوتا تے اپنی منزل تے بابے ہونی جدو رات گھر پہنچے نا تے حاضری ہوئی نا حاضری دے وچ جنت دی سیر پہ کر دے او بابے ہونی جڑے وضو پہ فرما رہے سی نا او جنت دی سیر پہ کر رہے سیر کرتے کرتے دیکھتے کہ ایک بڑا بڑا محل ہے او دے سونے دے مینار نے بہت اعلی قسم دا بنیا ہویا ہے سیر کرتے کرتے آپ جدو او دے متولی دے کول جاندے جڑا باہر دربار بیٹھا ہوندا ہے پوچھدے اے کیدا دربار ہے آپ کہندے او دربان کہ تانوں نہیں پتہ بزرگو کہ اس بندے دا دربار ہے کہ اس بندے دا محل ہے جنہیں آج تو آٹے ادب دے وچ اٹھ کے ادھروں اٹھ کے ادھر منہ دھوتا سگا اللہ نو اپنے بندے دا ادب اتنا پسند آیا اللہ نے جنت دے وچ سب تو بڑا مکان او دے نام کر دیتا ہے ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ سبحان اللہ توجہ اتنا ادب دا مقام ہے ایک اللہ دے ولی دا ادب کرن دا مقام اللہ نے جنت سب تو بڑا محل اس بندے نو عطا کر دیتا آؤ جڑی میں
آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا سی، وہ سنو اور توجہ نہ سننا ہے کیسی رحمت بنا کے بھیجیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن دے وچ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیا اسی تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ توجہ تھوڑی جی کرنی ہے، میں سمجھا کے پھر اگے چلنا چاہنا۔ عالمین جمع عالم دی، عالمین جمع عالم دی، عالم دا مطلب ہوتا ہے زمانہ، عالم دا مطلب ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمسلمین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی خاص خطے واسطے، کسی خاص علاقے واسطے، نہ بلکہ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین تے سونیا تو رحمت للعالمین۔ اور مفسرین لکھ دیا کہ جڑا کافرانو یہ رحمت دا حصہ جڑا حکیم صاحب مل رہا ہے نا، کافرانو مسلمانانو نہیں، کافرانو جڑا رحمت دا حصہ مل رہا ہے نا، وہ بھی نبی دی رحمت دا ایک حصہ ہی مل رہا ہے۔ ایسی نبی رحمت بن کے آئے یا کیسی عالمی جمع عالم دی، عالم کیا جاندہ ہے زمانے نو، جتنا چھوٹے ہوندے ٹینس پڑھ دے ہوندے سیگے، ایک وہ زمانہ ہے جڑا ننگ گیا ہے، ایک وہ زمانہ ہے جڑا موجود ہے، ایک وہ زمانہ جڑا آن والا ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، انہاں سارے نو ملاؤ تے زمانے بن دے یا مطلب کہ عالمین بن دے یا اللہ نے رحمت للعالمین دا مطلب دس کے سمجھا دیتا کہ میرا نبی انہاں واسطے بھی رحمت ہے جڑے چلے گئے میرا نبی ہونا واسطے بھی رحمت ہے جڑے موجود ہے، ہلے جڑے پیدا نہیں ہوئے نبی ہونا واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ کیسی رحمت بن کے آئے؟ شیخ سعدی کو کسی نے سوال کیتا، انہوں نے کہا حضور میرے ایک سوال دا جواب دے، انہوں نے کہا جی کی؟ انہوں نے کہا ثابت کرو کہ حضور موجود آتا، کہ نبی اللہ موجود آ، دنیا تے ہے وا۔ کسی بندے نے سوال کیتا نا، شیخ سعدی نے کہا یار سارے سوالوں نے جواب اسی دینے ہیں، کسی طرح تسی بھی دے کے دیکھو۔ انہوں نے کہا پوچھو، انہوں نے کہا کہ اگر نبی تھلے موجود نہیں ہے تو دسو پھر رب درود کے دی اوپر پڑھتا ہوا؟ نہیں سمجھ آؤنی، میں سمجھانا دسنا، نہیں سمجھ آؤنی۔ اللہ قرآن چ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی دے اتے درود پڑھ دے ہاں، کلین تواڈے تھلے بچھے ہوئے، تسی کسی بندے نو فون کر کے کہو میں کلینا دے اتے بیٹھا ہویا، سٹیج والے بندے کہندے جی تھلے سٹیج ہے اسی دے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو صوفہ لگا ہے تے میں اے دے اوپر بیٹھا ہویا، میں جو ایک گل آکھا کہ میں صوفے دے اتے بیٹھا ہویا، ادا مطلب اے صوفہ تھلے موجود ہونا ضروری ہے۔ اے بندے جو آڑے دوالے والے کہن سٹیج ہے وا ساڈے تھلے، ادا مطلب سٹیج ہونا ضروری ہے۔ تسی جو کہندے ہو کہ اسی چٹائیاں دے اتے بیٹھے ہاں، ادا مطلب تواڈے تھلے چٹائیاں ہونا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے میں اور میرے فرشتے نبی دے اتے درود پڑھ دے ہاں، اوے نبی تھلے موجود ہے تے درود پڑھیا جاندا ہے نا، نبی ہے تے درود۔ اور رحمت للعالمین جڑے گزر گئے انہاں واسطے بھی رحمت، جڑے موجود نے نبی انہاں واسطے بھی رحمت، جڑے آن والے نے نبی انہاں واسطے بھی رحمت۔ ادا مطلب جے رحمت للعالمین ہے پھر نبی دا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، نبی دا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ میرا موضوع نہیں کہ میں اللہ نے زندگی رکھی تو میں دسوں گا نبی دا ہونا کتنا ضروری ہے اور نبی دا ہونا کتنا ضروری ہے، یہ میں بات کی اللہ نے زندگی رکھی، لیکن میرا موضوع کہ نبی رحمت بن کے آئے، کیسی رحمت بن کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کرو جناب عیسیٰ پاک تک آؤ، ہر نبی کچھ نہ کچھ رحمت لے کے آیا، کچھ نہ کچھ موعظے لے کے آیا، لیکن جو تواڈے اور میرے نبی دی واری آئی نا، اللہ نے سراپا ہی رحمت بنا کے بھیجیا، سراپا ہی معجزہ بنا کے بھیجیا، کچھ رحمت نہیں عطا کی تھی، کچھ نہیں، سراپا ہی رحمت۔ کیسی رحمت؟ طائف والے نے جو پتھر مارے نا، کیسی رحمت بنا کے بھیجیا۔ بلکہ آؤ میں پہلے یہ دساں کہ ماضی واسطے کدا رحمت سی۔ 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روندے رہ کے نہیں مانتے ہو ہر بندے، سورۃ بقرہ پڑھو، ہر بندے نو یہ واقعہ تو ہم تانوں یاد ہو جانا چاہیے وا خدا را، جتنی واری مولوی نے بیان کرتا 350 سال روندے رہے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، معافی کوئی نہ ملی، اے معافی مانگدے مانگدے ایک دن عرش تے نظر پئی نا تے اتے کی لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سونے آم ربا یہ محمد کیڑی ذات ہے؟ میں جنت دے وچ جدو سی نا تے میں ہر دروازے تے دیکھدا سی مولا جتھے تیرا نام سی اوتھے محمد دا نام سیگا، میں جس درخت تے دیکھدا سی مولا جتھے تیرا نام سی اوتھے محمد دا نام سی، جنت دے ہر درخت دے پتے اوپر سونیا ربا جتھے تیرا نام سی اوتھے محمد دا نام سی۔ اللہ مسکرا کے کہندا آدم یہ وہ ذات ہے، اگر اینو پیدا مقصود نہ کردا نہ رب تینوں بنادا نہ رائے کائنات نو بنادا، اتنی عظیم ذات ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث دستگیر. اللہ فرماتا آدم جے اس ذات رو بنانا مقصود نہ ہوندا نا رب تینوں بنادا نہ چرند پرند یہ سب کچھ اس واسطے بنایا ہے. کی بنایا؟ سونے دے دیدار واسطے ہیں. یہ سب کھیڈاں ہی سونے دے یار دیدار واسطے بنائیاں. اچھا آدم فرماندے پھر کی فرماندے کہ رحمت للعالمین جو ہاں جڑے گزر گئے نبی انہاں واسطے بھی رحمت ہے. مولا ایڈا ہی سونا یار ہے، ایڈا ہی اعلیٰ یار ہے، ایڈا ہی اعلیٰ ہستی ہے، پھر میں تینوں اے دے نام دا واسطہ دے کے کہنا. ہستی تا بڑی دور دی گل ہے، محمد دی ہستی تا بڑی دور دی گل ہے، محمد دا نام بھی کافی ہے. آدم فرماندے مولا اس محمد دے نام دا واسطہ تینوں دے کے کہنا مینوں معاف کر دے. اللہ فرماندا ہن تے تو یار دا واسطہ دیتا، ہن تے یار دے نام دا واسطہ دیتا. جا آدم تینوں معاف بھی کر دیتا، جا تینوں نبوت بھی عطا کر دیتے. نبیاں واسطے رحمت بڑھ کے آئے، نبیاں واسطے. دیکھو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. آؤ میں ایک جملہ دے کے اپنی موضوع ختم کردہ. واقعی ختم کردہ میں یا ہو رکھے بیان کری ہوں؟ مجھے لگتا ہون تھک گئے یار، ہون مننا پہلا تھک گئے. نہیں وقت کافی ہو گیا مجھے لگتا. یہ تاڑ جو کسی نے سویرے اٹھ کے فجر کی نماز نہ پڑھی تو اے بھی تھکن دے وچ شامل ہونا. کوشش کرو اللہ پاک کو اسی کسی قسم دی اگر کوتاہی کردے ہیں نا تو اسی نماز دے وچ کوتاہی کردی ہیں. حالانکہ حکم تے اے آ کہ اگر انسان پیرالائز ہو جاوے، پیرالائز دا مطلب ہاتھ پیر جسم سب کچھ رک جائے بے نا، تے حکم تے آ کہ اکھاں دے اشاریاں دے نال نماز پڑھیا کرو. پھر بھی چھڈن دی اجازت نہیں ہے تے تسی ساری رات محفل تے نعرے مار کے جے سویرے فجر دی نماز نہ پڑھو تے تہاڈا فائدہ کوئی نہیں. عشق مصطفیٰ دی مستی دا مزہ تے ہے نا کہ سویرے اٹھ کے با جماعت اگر نماز پڑھی جائے تو پھر میرے اتنے آن دا بھی مول پیدا ہو جاوے، تہاڈے تے بہن دا بھی مول پیدا. تو کوشش کرو، میں وعدے بودے نہیں لینا کیونکہ وعدہ خلافی اکثر ہو جاندی. کوشش کرو کہ سارے صبح اٹھ کے با جماعت فجر دی نماز ادا کرو. بولو سارے انشاءاللہ. توجہ، طائف والے نے جو پتھر مارے نا بابا، سنو کیسی رحمت بن کے ہے. بس آخری لمحات ہے بس، کیونکہ میں تسی بہتر جان دے ہو کہ میری آستانے دی بڑی ایک لمبی چوڑی ڈیوٹی ہے. اس تو بعد الحمدللہ جدوں دا ربیع الاول شروع ہے بس دن رات کے محافل دے سلسلے. اس واسطے میری اپنی جڑی ذاتی طبیعت ہے اجازت نہیں دیندی کہ میں بہت دیر کسی نوں بٹھاواں. توجہ میرے ال کرنی ہے بس ایک دو جملے تے بس میرا سلام درود و سلام دی طرف چل دے ہاں. طائف والے نے محترم جدوں پتھر مارے نا تے نلین مبارک خون نہ تار ہو گئے. سرکار بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ یار میں کرن کی آیا سی، میں نہ بنیا کی. جبریل علیہ السلام آندے ہیں سرکار نو کہندے اللہ فرماندا ہے پریشان نہ ہو، ایک فرشتے دی جڑا پہاڑ والا فرشتہ ہے او دی ڈیوٹی لاتی ہے، ٹینشن نہ لو تسی، آن والا ہی ہے. او فرشتہ آ کے سرکار دے کے ہاتھ باندا، سونیا اگر تو چاہویں تیرا من ہوے یا تیری رضا ہوے تے میں طائف والے کافراں نو، اے طائف والے دشمناں نو انج پیسا جدا اے چکی چ پیسیا جاندا ہے. تے نبی پتہ کی فرماندے آ کہ تینوں نہیں پتہ میں کون بن کے آیا؟ میں تاں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. کیا تینوں نہیں پتا تو کی کہنا ہے؟ کوئی کافران نو اے کر کے پیس دیتا جاوے. تینوں نہیں پتا میں کوئی بد دعا دین والا نبی نہیں بن کے آیا، میں تو دعا دین والا نبی بن کے آیا. لڑے میرا لقب رحمت للعالمین ہے. اوے فرشتے نو جدو جواب دیتا نا تے سرکار نے فرمایا اے نہیں کہ انہاں دی اگلیاں نسلاں، او نہیں کہ انہاں دی اگلیاں نسلاں، او نہیں کہ انہاں دی اگلیاں نسلاں، بلکہ نویں پشت تک سرکار نے فرمایا او دے وچوں جڑے عاشق رسول پیدا ہون گے او تے مینوں منن گے. میں دسنا چاہندا رحمت للعالمین کینوں آکھیا جاندا ہے؟ زہرا دے بابا جانی کینوں آکھیا جاندا ہے؟ حسنین کریم دے نانا جان کینوں آکھیا جاندا ہے؟ موقع تے موجود جیڑا کافر پتھر پیا مار رہا ہے سرکار انہوں بددعا نہیں دے رہے بلکہ رحمت للعالمین انہوں آکھیا جاندا ہے. جیڑا موقع تے موجود پتھر مارن والے کافر نو بددعا دے کے ہلاک نہیں کر دے بلکہ جیڑا نومی پشت وچوں عاشق رسول پیدا ہو رہا ہے سرکار او دا پیا دفاع میں کر رہے ہیں، او دا پیا دفاع کر رہے ہیں. موقع دے موجود کافر نو بددعا دے کے ہلاک نہیں کروایا. جڑا نویں پشت وچوں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے نا، نویں پشت دے وچوں سرکار او دا پیا دفاع کر رہا ہے. آؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ محمد بن قاسم طائف والے وچوں پیدا ہویا سیگا جنہیں برصغیر پاک و ہند تے اسلام پھیلایا سیگا. دوسرا نقطہ اور میری گفتگو ختم، اگر ذوق ہویا تے ایک اور گل سناؤں گا لیکن میری گفتگو ختم. توجہ فرشتہ کی کہندا سونیا جے تیری مرضی ہوئے
تیرا رب پیا آکھ رہا ہے یہ تیری مرضی ہوئے تے اے طیف والیاں نو انج پیساں جی میں چکی دانے پیسے جاندے سونیا تیری مرضی ہوئے تسی سارے بولو کی فرشتہ کہندا تیرا رب پیا فرماندا سونیا تہاڈی مرضی ہوئے سارے ایک باری بولو جے تہاڈی مرضی ہوئے اگر تہاڈی مرضی ہوئے اوے فرشتہ پیا پوچھ رہا ہے تہاڈا رب پیا فرما رہا ہے سونیا تیری مرضی ہوئے کہ تیرے دشمناں نو انج پیساں جویں چکی چ پیسیا جاندا ہے توجہ مسلماناں او رب جڑا نبی دے دشمناں دا حساب نبی دی مرضی تو بغیر نہیں کرتا پوچھ پوچھ کے کرتا ہے او نبی نو منن والے دا حساب نبی دی مرضی تو بغیر کیتا ہے وہ بولو سبحان اللہ خدا رہا ایک باری پھر سبحان اللہ مولا میں دعا دینا سید ہو کے جڑا اچھی سبحان اللہ کے آج خواب جا کے سویں نبی دا انج دیدار ہوئے چارے یار بھی نال ہون نبی دے دوترے بھی نال ہون مرحبا 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 توجہ او رب جیڑا نبی دے دشمنہ دا حساب او رب جڑا نبی دے دشمنہ دا حساب نبی دی مرضی تو بغیر نہیں کرتا فرشتہ کہتا تو اڈا رب پہ آکھ رہا اگر تسی چاہو تو پھر اگر تسی نہ چاہو پھر نہیں نبی دے منن والے دا حساب اللہ نبی دی مرضی تو بغیر کینج کر سکتا ہے بلکہ پیر نصیر الدین نصیر شادہ و شعر یاد آنا نا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جنو سرکار کہی جان کے میرا رب کہی جاؤ گا لے سونے جنت لے کے داخل ہوئی جا ہے ذوق اس شعر کی تھوڑی تشریح نہ کر دوں حضور جانتے ہیں کدھا جانتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہے توجہ تے تھوڑی تشریح کر کے دساں ایڈی ٹلی سبحان اللہ یقین کرو میری اگلی بھوک بھی ساری مٹ گئی کم سے کم انی تو سبحان اللہ بولو میں لاٹھیاں لے جاندے یاد تک کرتا رہا کہاڑے گیا سی یار بڑی سبحان اللہ بولی سی ہونا نہیں یار تو بس تھوڑی جی گفتگو اور اس تو بعد انشاءاللہ پھر صرف تشریح کرنے خاطر میرا موضوع ختم لیکن میں شعر سنایا اس واسطے میں چاہتا کہ تشریح کراں سورۃ نمل میں دسنا چاہتا سی میرا موضوع نہیں سی میرا موضوع اتھے تک کسی گا میں اکرم دے گھر بیٹھا ہویا سی اتھے تے انہاں دی او جڑی اللہ پاک نے پوتی دیتی نا او دا نام نمل ہے انہیں میں پوچھا نا جو دام کر دے انہیں کہا جی نمل اتھے میں نے کو واقعہ یاد آیا تو میں سنانا چاہتا قرآن دے وچ ایک سورت نمل جنہوں کیڑی باڑی سورت آکھیا جاندا ہے وہ دے وچ کیڑی ہے ذہن دے وچ ایک گل رکھنی ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کتا جان دے یا سورت نمل ہے کیڑی باڑی سورت ہے سلیمان پیغمبر دا او دے وچ ذکر ہے ادھر سلیمان پیغمبر دا قافلہ پہ آ رہا ہے سلیمان پیغمبر اپنے تخت و تاج دے نال اپنی پوری آب و تاب دے نال وہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں تے تھلے نا قرآن کہندا کہ 3 میل آج دیکھو 5.5 کلومیٹر تے باڑی جاندے ہیں نا جی 3 میل دا سفر ہے تھلے ایک کیڑی پہ روڑا پاؤندی ہے وہ لک جاؤ چھپ جاؤ وہ رڈاں وچ وڑ جاؤ سلیمان پیغمبر دا قافلہ آ گیا ہے وہ کتے مدیاں نہ جاؤ اللہ پاک نے کیڑی نو کنی طاقت بخشی 3 میل دور بھی دیکھ سکتی ہے وہ نبی تے گلاں کرن والے ہو نبی تے گلاں کرن والے ہو نبی دی بصیرت تے گلاں کرن والے ہو نبی نو دیوار دے اولے دی خبر نہیں ہے کیڑی 5.5 کلومیٹر کم سے کم او بندہ کو چنگ روڈ تے پہنچ جاندا ہے ایڈی دور کیڑی نو نظر پہ آوندا ہے سلیمان پیغمبر دا تخت پہ آ رہا ہے اللہ نے کیڑی طاقت بخشی اپنا کوئی ایسا موضوع نہیں اسی منن والے دے وچوں اللہ نے بخشی اسی مان لیا لیکن مزے دی گل نہ سناواں ادھر 3 میل دور کیڑی پہ روڑا پاؤندی ہے قرآن دے الفاظ نے میرے اور تواڈے الفاظ نہیں کسی ملا دے الفاظ نہیں قرآن دی تفسیر بیان کر رہے ہیں ادھر کیڑی پہ روڑا پاؤندی ہے 3 میل دور سلیمان پیغمبر اپنے تخت تے بیٹھ کے مسکرا رہے ہو دیکھو کیڑی کداں پہ روڑا پاؤندی ہے
ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਰੱਖੋ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਵਾੜ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਤਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਸਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਵਤ ਸਮਾਤ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ? توجہ موضوع نہیں اللہ نے ذریعہ رکھا کہ نبی دی قوت سماعت تے گلاں ہون گے، ایک لمبا ٹاپک ہے۔ حضرت سلیمان مسکرائے نا، کہندے یار دس بڑی گل ہے، کیڑی پہ روڑا پاندی ہے۔ آپ نے حکم دیتا سارا قافلہ زمین دے اوپر جدوں آیا نا تے سارے اوتھے جا کے اے کر کے فرش نشین ہوئے نا، تے مفسرین لکھ دے توجہ آخری گلاں توجہ مفسرین لکھ دے کہ اللہ جانے اوتھے لاکھ کیڑی سیگی، اللہ جانے اوتھے کروڑ کیڑی سیگی، اللہ جانے اوتھے خرب کیڑی سیگی، لیکن سلیمان پیغمبر نے کیڑی چکی؟ اوہی چکی جڑی روڑا پہ پاؤندی سی، اوہی چکی لکھاں کروڑا خربا کیڑیاں دے وچوں سلیمان پیغمبر نے اوہی کیڑی آ کے چکی جڑی روڑا پہ پاؤندی سی۔ ہاتھ رکھ کے کہندے بڑیاں روڑا پہ پاؤندی ہے۔ توجہ دینا چاہنا، ادھر میرا توجہ جملہ سنو، وہ ہوے سلیمان پیغمبر لکھاں کروڑا خربا کیڑیاں دے وچوں اس کیڑی نو پہچان سکدے آ جیڑا روڑا پہ پاؤندی ہے۔ سلیمان پیغمبر کون آ؟ میرے نبی امام الانبیاء ہے، اقصا دے وچ سلیمان پیغمبر مقتدی ہے، میرا نبی امام ہے، وہ مقتدی دا اے مقام ہے کہ لکھاں کروڑا خربا کیڑیاں دے وچوں اس کیڑی نو پہچان سکدے آ جیڑی روڑا پہ پاؤندی ہے۔ اللہ نے میرے بھی نبی نو اے طاقت بخشی ہے، بروز حشر لکھاں کروڑا خربا بندیاں دے وچوں جڑا سرکار نو منن والا ہوئے گا، سرکار دی اہل بیت نو منن والا ہوئے گا، جڑا سرکار دے درود پڑھن والا ہوئے گا، سرکار اونوں بھی پہچان سکدے آ۔ سلیمان پیغمبر جو پہچان سکتے ہیں لکھاں کروڑاں کیڑیاں دے وچوں وہی کیڑی جڑی روڑا پہ پاؤندی ہے، تے سلیمان پیغمبر تے مقتدی ہے، میرے نبی تے امام الانبیاء ہے۔ جدوں اقصا دے وچ جماعت کرائی تے سلیمان پیغمبر بھی مقتدی سی، تے میرے نبی نے اللہ نے شان بخشی ہے کہ بروز قیامت لکھاں کروڑاں خرباں بندیاں دے وچوں جڑا آقا تے درود پڑھن والا ہے، جڑا میلاد مناون والا ہے، جڑا اہل بیت نو منن والا ہے، سرکار اونوں بھی پہچان جان گے، او دی بھی بخشش کرا سکدے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ پاک نبی دی سیرت اور صورت عمل کندی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، بہت اچھا سنیا۔ اللہ پاک ادا تنو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل پاک نو اگر میرے کولوں یا تواڈے کولوں اس محفل پاک دے وچ میرے کو بولن دے وچ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تے اللہ پاک مینوں معاف فرمائے، اور اللہ پاک تواڈے اور میرے علم دے وچ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام دے دو شعر پڑھو۔